چھوڑتا نہیں ہے۔ 1 ستمبر کو لاہور میں فضائل صحابہ کانفرنس تھی، اور جس کے ضمن میں نے آپ کو پاکستانیوں کی حالت بتانی ہے۔ اس کانفرنس کے اندر فضائل صحابہ، عظمت صحابہ، شان صحابہ، علماء، بڑے بڑے علماء، پاکستان کے چوٹی کے علماء مدعو تھے۔ اس کانفرنس کے اندر ہماری جماعت کے، جس جماعت کی ذمہ داری میرے پاس ہے اس صوبہ سندھ میں، لاہور کے اس کے امیر، انتہائی نیک سیرت، نیک صورت، نیک کردار، صالح انسان، اس کانفرنس کے بھی مہمان تھے۔ ان کا بھی خطاب تھا۔ اب وہ بڑے پروٹوکول کے ساتھ میں نے یہاں بیٹھے دیکھا لائیو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عزت دی تھی لاہور شہر کے اندر۔ عرصہ دراز سے ان کا ایک اپنا ادارہ ہے، مرکز ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، اسکول ہے، اور کسی وہ بہت بڑی اکیڈمی کے پرنسپل بھی ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہے، جو مولوی ہوگا وہی نیک ہوگا، بس جو ممبر پہ بیٹھا ہے یا محراب میں وہی نیک، اور نیک آپ میں سے زیادہ ہے مولویوں سے، میرا یہ نظریہ ہے۔ اس لیے کہ جو برائی سے ڈرتا ہے وہ نیک ہے۔ جو گناہ ہو جانا تو پھر تو آپ اگر گناہ ہی نہ کریں تو معصوم ہے، پھر جو گناہ ہے وہ تو ہونا ہی ہے، لیکن جو گناہ سے ڈرتا ہے وہ مومن پکا خالص مومن ہے۔ بس یہ شرط ہے ایمان کی کہ گناہ سے ڈرنے والا ہو، برائی سے ڈرنے والا ہو، ایمان والا بندہ برائی سے ڈرنے والا ہو۔ انتہائی نیک آدمی۔ کانفرنس کے دوران اب ان کی تقریر آئی، انہوں نے ایک آیت پڑھی فضائل صحابہ پہ، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اب اس کا ترجمہ کرنے کے بعد جب وہ پڑھنے لگے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی 3 سے 4 سیکنڈ کے اندر اسی ممبر پہ، اسی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، خطابت والی کرسی پہ، ان کی روح قبض کر لی۔ انا للہ و انا الیہ۔ اتنا نیک آدمی کہ جب اس کے زبان پہ تھا نا لہم مغفرۃ، اس کی روح نکلنا شروع ہوئی۔ اور اس کا اگلا کیا لفظ ہے، وہ اجر عظیم۔ جب اس نے اجر عظیم کہا ہے، اس کی روح تمام ہو گئی۔ کتنے سیکنڈ لگے ہوں گے؟ لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ اتنے قلیل عرصے میں اللہ رب العالمین نے، قاری عبد المتین اصغر رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام ہے، اتنے قلیل عرصے میں اس مومن کی روح پرواز کر دی، ملک الموت۔ اور میں نے پچھلے جمعہ کیا بتایا تھا، بندے کے قریب فرشتے اس وقت سب سے زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں جب روح قبض کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو آنکھ جھپکنے میں ہو گئی، آنکھ جھپکنے میں ہو گئی۔ پھر پاکستانیوں کا حال دیکھیں۔ آپ کے کویت کے چینل، ٹی وی چینل کویت و نار نیوز، اس شخص کی انہوں نے نیوز لگائی اپنے چینل پہ، ٹی وی چینل پہ، کہ داعیۃ پاکستانی، پاکستان کا ایک دائی فضل صحابہ کانفرنس کے اندر شان صحابہ پہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ پھر اسی عرب کے ایک چینل الجزیرہ ٹی وی، نام سنا ہوگا آپ نے، اس نے اس عالم رب جلیل کی، اتنے عالم نبیل کی خبر لگائی اور کہا کہ گوگل پہ سب سے زیادہ دیکھا جانے والا کل سے یہ عالم ربانی ہے، داعیۃ پاکستانی، اثنا لقاء المحاضرہ، جو خطاب کے دوران، اثنا کہتے ہیں اسی لمحے، خطاب کے لمحے میں اللہ کو پیارا ہو گیا ہے۔ مجھے بتاؤ پاکستان کے کسی ایک چینل نے ایسے عالم کی خبر لگائی؟ یہ شیطان کے چینل ہیں یا پاکستان کے؟ یہ مسلمانوں کے ٹی وی چینل ہیں یا کفار کے؟ ان بے غیرتوں نے مینار پاکستان پہ جو آن لائن جسم فروشی کرتی تھی، جب اس کی آن گراؤنڈ جسم فروشی ہوئی، ان کے گھروں میں، ان کے چینلوں پہ صفحے ماتم تھی، رونا پیٹنا دھونا، اور یہ اہل تشیع سے زیادہ تمہارے چینل رو رہے تھے کہ ہائے ٹک ٹاکر کے ساتھ کیا ہو گیا، اس بے حیا فاحشہ عورت کے ساتھ کیا ہو گیا۔ جب اللہ کی رحمت رکتی ہے نا تو یہ شیطانی حرکتیں زمین پہ ہوتی ہیں، تبھی رکتی ہے۔ اللہ کی برکتیں واپس کیوں ہوتی ہیں؟ جب زمین پہ اللہ کے نافرمانوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے اور اللہ کے فرما بردار بندوں کی خبر کو چھپایا جاتا ہے۔ کسی ایک چینل، دنیا کے سارے چینل نے اس عالم کی خبر کو چلایا ہے، کیا عربی ہے، کیا تمہارے یہ انگلش والے ہیں؟ جب ایک الجزیرہ ٹی وی کہہ رہا ہے کہ گوگل پہ سب سے زیادہ سرچ ہونے والا، بحثن علی گوگل لکھا اس نے، کہ اس گوگل پہ سب سے زیادہ سرچ ہونے والا اس شخص کی موت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ اور دنیا کے لیے
مثال پیش کر کے بتائی ہے کہ اگر کوئی مومن ہے تو اس طرح اس کی روح میں لیتا ہوں، اور اگر اندر منافق ہے تو کیسے لیتا ہوں۔ پتہ ہے آپ کو، سارے فرشتے آتے ہیں مومن کی جان لینے، دور دور بیٹھ جاتے ہیں۔ میں آپ کو آج نبی علیہ السلام کی حدیث سے نقشہ بتاتا ہوں، پھر نماز جمعہ ختم کرتے ہیں۔ سارے فرشتے دور دور بیٹھ جاتے ہیں اور ملک الموت آ جاتا ہے۔ جب دیکھتا ہے یہ بندہ مومن ہے تو اس کی روح نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے لیتا ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ گرتا ہے۔ کتنا زور لگتا ہوگا، مشکیزے سے جیسے پانی کا قطرہ گرتا ہے، ملک الموت مومن کی جان روح ایسے نکالتا ہے۔ اور جب کوئی غیر مومن کافر یا منافق کی روح نکالنی ہوتی ہے، اچھا اس مومن کی روح کے پہلے آپ دیکھیں کیسے نکالتا ہے، اور پھر کیا، پھر جتنے فرشتے ہوتے ہیں سارے اللہ کے فرشتے آسمانوں سے کفن اور خوشبو لے کر آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی ابو داؤد کی یہ روایت ہے، وہ فرشتے فٹافٹ اس کو کفن پہناتے ہیں اور اس کو خوشبو لگاتے ہیں، اور تمام فرشتے انسانوں سے پہلے اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں بندہ مومن کی۔ اور ہمیں یقین ہے اللہ کی ذات پہ، اللہ رب العالمین نے ہمارے بھائی قاری عبد المتین اصغر رحمت اللہ علیہ کے جنازے کو سب سے پہلے فرشتوں نے پڑھا ہے۔ جس طریقے سے روح لی گئی ہے اس شخص کی، ایسا نیک فرد میں نے پاکستان میں پہلے نہیں دیکھا اتنا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں بندہ ناچیز 1-2 سال پہلے لاہور گیا تو رات کو ہوٹل میں، ہم 2 آدمی تھے ہوٹل میں ٹھہرے، کسی شخص نے قاری صاحب سے کہا کہ وترا صاحب جو ہے نا وہ ہوٹل میں رات کو ٹھہرے ہیں۔ اتنا وہ ان کو غصہ آیا کہ صبح کی نماز پڑھ کے اپنی گاڑی خود چلا کے میرے ہوٹل میں پہنچ گئے اور کہتے ہیں آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کر دی۔ اتنا منکسر المزاج، اتنا اس کا نام ہے اور اتنے وہ بلند پائے کے عالم ہیں، میرے سے بہت بڑے ہیں، لیکن انہوں نے کہا یہ میرا مزاج تسلیم نہیں کرتا کہ ہمارا مہمان ہو رات کو لیٹ آیا یا جلدی آیا، ہمارے پاس کیوں نہیں آیا، راستے میں کیوں ٹھہرا، اور صبح صبح نماز کے وقت گاڑی لے کے پہنچے، خود ڈرائیو کر کے، ڈرائیور کو بھی نہیں کہا اور ملازم کو بھی نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ ایسی روحوں کو، یہ جنتی روحیں ہوتی ہیں، علماء کی قدر کیا کرو، اہل علم کی قدر کیا کرو، لیکن دیکھ لیا کرو جو سمجھ کے دین بتاتا ہے۔ جو شور مچاتا ہے نا، جو خام خواہ کہتا ہے رٹا لگا لو جنتی بن جاؤ گے، وہ عالم نہیں ہے، وہ آپ کا تنخواہ دار ہوگا، وہ آپ کو تنخواہ لینی، اس کو دن گزارنے۔ اچھا جو مومن ہے اس کی روح تو مشکیزے سے پانی کی طرح، سب سے پہلے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتے آتے ہیں، سارے فرشتے اس کو خوشبو لگاتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، نماز جنازہ پڑھتے ہیں، پھر بندوں کے حوالے ہو جاتا ہے۔ 3 سیکنڈ کا معاملہ ہوا ہے یہ قاری عبد المتین اصغر کے ساتھ۔ اور جو بدروح ہوتی ہے، جو ناپاک آدمی ہوتا ہے، جب فرشتہ آتا ہے نا ملک الموت، ایک ٹاٹ لے کے آتا ہے، ٹاٹ کسی زمانے میں اسکولوں میں ہوتا تھا، اس کی تشبیہ سمجھ لو، جائے اس سے بھی گندا ہوگا، جہنم سے ایک ٹاٹ لے کے آتا ہے اور دور بیٹھ جاتا ہے، اس کو کہتا ہے تیری روح کھینچنے لگا۔ اب روح اس جسم کے اندر بھاگتی ہے، کبھی ادھر بھاگتی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کبھی ادھر بھاگتی ہے، اور وہ تڑپنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ آج سے توبہ کر لو، جو لوگ تڑپ کر مرتے ہیں ان کے اندر برائی ضرور ہوتی ہے، اللہ سے توبہ کرو۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ۔ نبی علیہ السلام نے فرما دیا ہے کہ مومن کی روح ایسے نکلتی جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ، اور بدروح ایسے نکلتی ہے، ناپاک جسم کی ناپاک دل کی روح ایسے نکلتی ہے۔ جب ملک الموت آتا ہے تو وہ روح جسم میں کبھی ادھر بھاگتی ہے، کبھی ادھر بھاگتی ہے، کبھی ادھر بھاگتی ہے، کبھی ادھر بھاگتی ہے، اور ملک الموت اس کو تڑپاتا ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور لوگ کہتے ہیں بڑی مشکل سے روح نکلی ہے۔ اللہ سے عافیت مانگو، اللہ جب بھی موت آئے چند لمحوں میں آئے اور ایسی آئے، اور آج سے مثال بنا لو کہ اللہ جیسے ہمارے قاری عبد المتین اصغر صاحب کو موت دی ہمیں بھی ایسی دینا۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ جب روح نکل رہی ہے، آواز نہیں نکل رہی ہے، پیچھے گر رہے ہیں، ایسے گرتے ہوئے کہتے ہیں لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ من مات علی شیء باسہ اللہ علیہ، فرمایا جو شخص جس چیز پر مرے گا اسی چیز پر اٹھایا جائے گا۔ یہ قاری صاحب انشاءاللہ جب کل حشر کے میدان میں اٹھیں گے، پیغمبر کائنات سامنے ہوں گے، اللہ کا عرش لگا ہوا ہوگا، اور یہ کہہ رہے ہوں گے لہم مغفرۃ واجر عظیم، یہ بولتے ہوئے میدان حشر میں اٹھیں گے۔ ایسی جنتی روح نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس چیز پر موت آئے گی، اگر کسی کو پیسے گنتے موت آئی تو کل حشر میں وہی حشر ہوگا۔
اگر کسی کو کلمہ پڑھتے موت آئی تو حشر میں وہی حشر ہوگا، اور اگر کسی کو یہ کہتے ہوئے موت آ گئی لہم مغفرۃ، اے اللہ تو نے صحابہ کی مغفرت کی ہے، ان کے لیے اجر عظیم رکھا ہے، ہمارے بھی مغفرت فرما دے۔ بدروح ناپاک روح کی روح کیسے نکلتی ہے؟ فرشتہ پہلے تڑپاتا ہے ملک الموت، کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتی ہے روح جسم کے اندر، جب نکلتی ہے نا تو ایسے نکلتی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے گوشت بھوننے والی سیخ کے اوپر سے تر اون بوٹی نہیں، اون سمیت بوٹی جیسے کھینچ کر نکالی جائے، وہ سیخ کتنی گرم ہوگی جس کے ذریعے اس کی انتڑیاں اور رگیں ساری کٹ جائیں، بد روح ایسے نکلتی ہے، ناپاک روح ایسے نکلتی ہے۔ اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، تجھ سے استغفار کرتے ہیں اور تجھ سے عافیت مانگتے ہیں، تو ہی مالک الملک ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ انشاءاللہ ہم نے اعلان کیا تھا کہ نماز جمعہ کے بعد نماز غائبانہ نماز جنازہ ادا کریں، اس میں 2 ہستیاں ہیں، کشمیر کے حریت رہنما جن کی ساری زندگی کشمیر کی آزادی کے لیے، کشمیر کے مسلمانوں کی آزادی کے لیے وقف تھی، سید علی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی کل اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، ان کی روح بھی پرواز کر گئی۔ اور دوسرے یہ نیک روح، اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ آپ بھی آواز بنیں، میں بھی آواز، یہ بھی آواز پہنچے گی، پاکستان کے چینل کو تھوڑی شرم دلاؤ، ان کے سارے سوشل میڈیا استعمال کرتے ہو، یہ اندھیر نگری نہیں مچاؤ، جو استعمال کرتے ہو میڈیا کے بارے میں لکھا کرو کہ تم مسلمانوں کا میڈیا بنو، پاکستان کا میڈیا بنو، نہ یہودیوں کا میڈیا بنو، نہ شیطان کا میڈیا بنو۔ مسلمانوں کی خبر پاکستان میں کبھی، ابھی تھوڑا عرصہ پہلے ایک عالم ربانی، وہ بھی اہل حدیث تھے، وہ سجدے کے دوران نماز پڑھاتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے، کسی چینل نے خبر نہیں چلائی۔ وہ اہل حدیث کیا؟ جو مسلمان ہے، جو کلمہ گو ہے، جو قرآن و سنت کو مانتا ہے، جو اللہ رسول کو مانتا ہے، جو ختم نبوت پہ ایمان رکھتا ہے، جو صحابہ کی عظمت کو جانتا ہے، جو دین پہ عمل کرتا ہے، وہ مسلمان ہے۔ اگر اس کی روح مثالی طریقے سے، معجزاتی طریقے سے اللہ لیتا ہے، ہمیں یہ شکوہ نہیں ہے کہ تم نے نہیں چلائی تو شاید وہ بخشا نہ جائے، اس کی بخشش تو اللہ نے کر دی، وہ تو جنتی ہے، لیکن اس منافقت اور اس تعصب کی وجہ سے اللہ نے تمہارے لیے یہ مشکل راہیں کھڑی کر دی ہیں کہ تم متعصب ہو مسلمانوں سے۔